محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، ساری صفات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ ساری صفات اس میں سے سب کا ساری صفات میں سے حصہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشتاق شاہ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو بھی ملا۔ لیکن آپ کی زندگی مبارکہ میں سے حیات طیبہ میں سے جو سب سے بڑی خصوصیت، جو سب سے بڑی شان، آپ چچا زاد بھائی ہیں، آپ امین نسل رسول ہیں کہ آپ کے ذات گرامی سے سرکار کی نسل پاک قیامت تک چلتی رہے گی۔ کرامات آپ سے ہزاروں کرامات آپ سے ہوئی بھی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی خصوصیات اپنے محبوب سے آگے منتقل فرمائی وہ آپ کی ذات گرامی سے علم کا منتقل ہونا۔ یہ علم یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے پہلی وحی فرمائی ہے تو اقرا فرمایا ہے کہ آپ پڑھیں۔ ماشاءاللہ، جو پڑھنے کا لفظ ہے وہ علم کی بات، جو اس قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا لفظ جو اس کے محبوب پر پہلا لفظ آ رہا ہے وہ جب علم سے متعلق ہے تو اس علم سے بڑھ کر کوئی اور کرامت کیسے؟ جب پہلا لفظ آسمان سے آئے تو اقرا کا آئے۔ جب اللہ کے محبوب اپنی زبان مبارکہ سے رب کی شانوں کو ذکر فرمائیں کہ ساری شانیں میرے محبوب نے، میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، لیکن جب آقا اپنی زبان مبارکہ سے فرمائیں تو سرکار فرماتے ہیں انما بعثت معلما، سبحان اللہ، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ وہاں سے اقرا پہلا لفظ ہو اللہ کا، سرکار کی زبان سے پہلا لفظ ہو، ساری خصوصیات کے باوجود آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے معلم بنا دیا، مجھے اللہ رب العزت نے تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس علم کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ ساری خصوصیت ختم ہو گئی، نہیں، ساری خصوصیت اپنی جگہ، لیکن علم ایک ایسے واضح خصوصیت تھی جس کو اللہ رب العزت نے بھی پہلی وحی میں خاص فرمایا، سرکار نے ساری صفات کو پیچھے کر کر اپنے لیے خاص فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا کائنات کے ساتھ جس نسبت کو اپنی نسبت کو خاص فرمایا، وہ لاکھوں نسبتیں، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے نومولود میں مولا کائنات، آپ کی ہاتھوں میں سب سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنے والے سرکار مولا کائنات، آپ کے لیے سورج کو لٹانے والے سرکار کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات۔ لیکن جب وہ رشتہ اللہ کی زبان کا اقرا، سرکار کی زبان کا انما انا بعثت معلما کی بات جب آگے اس نسبت کا جوڑ سرکار مولا کائنات کے ساتھ جڑتا ہے تو لاکھوں خصوصیات اپنی جگہ، لیکن جب تعلق جوڑتے ہیں تو فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابہ۔ علی دروازہ ہے حکمت کا، علی دروازہ ہے در مصطفیٰ کی پہچان کا، علی دروازہ ہے اللہ رب العزت کی شناخت کا۔ یہ سارے دروازے جو اللہ کی پہلی وحی سے اقرا سے چل رہے ہیں وہ منتقل ہوتے ہوتے ساری خصوصیت ساتھ ساتھ، لیکن جو سب سے بڑی خصوصیت منتقل ہوتے رہی وہ اقرا سے معلم ہونے کی اور اس معلم سے آگے باب علم کے ہونے کی مولا کائنات کے ساتھ جو راز پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سینہ سے علم منتقل فرمایا ہے اس علم کے مطابق کسی نے سوال نہیں کیا، کوئی ایسا سوال نہیں کر سکا۔ آپ کی حکمت و دانائی کے ہزاروں لاکھوں قصے ہیں، ایک چھوٹا سا قصہ واقعہ سنا کے کسی دوستوں کا اختتام کر دیتے ہیں۔ سرکار مولا کائنات کے زمانہ مبارکہ میں ہی آپ کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک شخص فوت ہونے سے پہلے
فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے دوست کو وصیت کر دی کہ یہ میری مال وراثت سب کچھ تجھے پتا ہے کہ میری مال وراثت کیا ہے. میرا بچہ چھوٹا ہے, میرا بیٹا اپنا ذاتی چھوٹا ہے, یہ میری مال وراثت کا سارا کچھ تجھے علم ہے. میں فوت ہو جاؤں تجھے میں اس کا امین بناتا ہوں کیونکہ تو میرے بچے کو دے سکتا ہے یہ سب کچھ, لیکن یہ ساری وراثت کا تجھے علم ہے. اگر تجھے نہ بتاؤں تو سب ضائع ہو سکتا ہے, لیکن تجھے میں اس کا امین بناتا ہوں. اس میں سے جو تیرا دل چاہے تو بھی رکھ لے, لیکن میرے بیٹے کو بھی اس کا حصہ دے. میرے بیٹے کو اس وراثت کا حصہ دے دینا, لیکن تجھے امین بنا رہا ہوں جو تیرا دل چاہے تو بھی رکھ لے میرے بیٹے کو. اب وہ شخص دنیا سے وفات پا گیا. وصیت اس کے سینے میں تھی کہ جو میرا دل چاہے مجھے بھی اجازت ہے. اس کا باپ کہہ گیا ہے جو تیرا دل چاہے تو رکھ لے. جو میرے بیٹے اس کا باپ ایک ایسی نصیحت کر گیا ہے کہ جو تیرا دل چاہے رکھ لے. اگر مجھے آدھا آدھا کہتا تو آدھی وراثت رکھ لیتا, آدھی وراثت بچے کو دیتا. اگر کسی طرح کی تقسیم بھی میرے پاس ہوتی تو تقسیم اسی کی زبان کے مطابق کر کے کچھ حصہ رکھ لیتا, کچھ بچے کو دے دیتا. اب اللہ رب العزت کا جواب دے بھی ہوں کہ پوچھا بھی جائے گا, لیکن اس کا حل بھی علم نہیں. اس کو کس طریقے سے اس معاملے کو حل کروں. اپنے دل پر بوجھ بھی محسوس ہوتا تھا, انسانی فطرت بھی تھی. اب سوچ بھی یہ تھی بچہ تو چھوٹا ہے, سارا کا سارا خود ہی مال رکھ. یہ سوچ کہ بچہ چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا ہے سارا مال خود رکھ لوں. یہ بھی لالچ بھی ہے, اللہ کا ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے. سارا مال رکھوں گا, آپ کو تو جواب دے ہوں. وہ یہ فیصلہ لے کر مولا کریم سرکار کہ میری مدد فرمائے. اس کا باپ ایک مجبور نصیحت کر گیا ہے. دل میرا کرتا ہے سارا مال رکھنے کا, کرتا بھی ہے, لیکن کوئی اس کی زبان سے واضح حکم بھی نہیں ہے کہ کتنا رکھوں کتنا دے دوں. آپ اس کا فیصلہ فرما دیں, کیونکہ اس کا باپ یہ اجازت دے گیا ہے جو میرا دل چاہے میں بھی رکھ سکتا ہوں. اگر میں بھی رکھوں تو شرعی طور پر میں بھی رکھنے کا حقدار ہوں. آپ فیصلہ فرما دیں مجھے کتنا رکھنا چاہیے, بچے کو کتنا دینا. آپ نے فرمایا تیرا دل کیا چاہتا ہے, تیرا دل کیا چاہتا ہے. اس نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے میں سارا مال میرا دل, لیکن اس کے باپ کی وصیت بھی یہ ہے کہ میرے بچے کو بھی کچھ دینا. لہذا جب کچھ دینا بھی ہے اور میرا رکھنا بھی حق میرا بنتا ہے, پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ 80% میں رکھ لوں, 20% اس کے بچے کو. میرا دل 80% رکھنے کو چاہتا ہے کہ 80 میں رکھ لوں, 20 بچے کو دے دوں. مولا کائنات نے سنا اور آپ نے فرمایا تو 80% اس کے بیٹے کو دے دے, 20% تو خود رکھ لے. جواب دے دے, تو 80% بیٹے کو دے دے, 20% تو خود رکھ لے. اس شخص نے فرمایا سرکار انصاف نہیں فرمایا, انصاف نہیں فرمایا. اگر آپ کے پاس نہ آتا تو سارا کچھ رکھنے میں میں قادر تھا, لیکن آپ کے پاس آ گیا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ 80% بیٹے کو دے دے, 20% تو رکھ لے. سرکار انصاف نہیں فرمایا. مولا کائنات نے فرمایا اسی میں انصاف ہے کہ وہ باپ فوت ہوتے وقت کہہ گیا تھا جو تیرا دل چاہے تو رکھ لے. اب تیرا دل کرتا ہے 80% میں رکھ لوں, اب تیرا دل 80% خود رکھنے کو کرتا ہے, تیرا دل 80% رکھنے کو کرتا ہے, تو اس کے بچے کو دے. سارے معاملات جو کام